حدیث لکھی ہے کہ جو 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کرے وہ جہنم کے دروازے پہ ہے. جعلی روایت ہے جی، میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ حاکم کے اندر موجود ہے. اور 2 نمازوں کو جمع کرنا، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بھی باقی روایتوں کو بھی ڈسکس کیا ہے. جعلی روایتیں لکھ کے تو یہ اپنے رزلٹ نکالتے ہیں. حضرت حسن نے جب حضرت میر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو فرمایا کہ خلافت کی وجہ سے ہمیں پیسے خرچ کرنے کی عادت ہو چکی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، پیسے کے بغیر کیسے خرچہ ہوتا ہے؟ تو جتنے بھی حکمران ہیں پیسے ہی خرچ کرتے ہیں نا. خلفائے راشدین نے جو جنگی مہمات روانہ کیے پیسے کے ذریعے کیے ہیں نا. غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبول کیا نا چندہ، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات پہ لگانے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں. تو بالکل ایسا ہی ہے، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں خرچے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی. اور پھر حضرت حسن ابن علی یا بنو ہاشم کا جہاں تک تعلق تھا تو ان کا حصہ تو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ 20% وہ اہل بیت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے. وہ حضرت معاویہ نے مقرر نہیں کیا، نہ خلفائے راشدین نے مقرر کیا تھا، وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اگر کسی انسان کا قتل ہو جائے اور اس انسان کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیں تو کیا یہ معافی مشروط نہیں؟ وہ قابل قبول ہو جائے گی. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ولی کو اجازت دی ہے کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے. سورہ النساء میں بھی تفصیل آئی، معاف بھی کر سکتا ہے. ولی یعنی قریبی رشتہ دار، ہاں دور کا بندہ نہیں ولی بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ بلڈ منی بھی لے سکتا ہے، بغیر بلڈ منی کے بھی معاف کر سکتا ہے. یہ ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. خود بدلہ نہیں لے گا، بدلہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا. میں جب اپنے دوستوں یا گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے، اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہی کچھ ہی ہے، یہ سارے مسلمان یہی ہیں، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صرف پابند ہیں اپنے بیوی بچوں کے، بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند نہیں ہیں. ماں باپ بہن بھائیوں کو صرف آپ نے بتانا ہے جو آپ نے، جس کو کہتے ہیں نا ڈنڈے کے زور پر، اور ڈنڈے سے مراد زبردستی والا کام نہیں، مراد یہ کہ کسی حد تک سختی وہ اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ماں باپ کو آپ احترام کے دائرے میں بتائیں گے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا انجام بھی کیا ہونا ہے. تو جب وہ تلے ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے تو آپ صرف بتا ہی سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا، اے نبی جن لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ کتنے سخت الفاظ ہیں. سورہ بقرہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ بس اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے بس. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ، ہاں جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، جو ڈرنا چاہتا ہے اسی کو نصیحت کرے. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا خود، اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین.